وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 36ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ تجوید میں آج ہم پڑھ رہے ہیں لام قمریہ، لام شمسیہ، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ جی ناظرین، لام قمریہ یا لام شمسیہ سے مراد یہ الف لام ہے۔ بہت سارے عربی الفاظ جو ہیں اور قرآن پاک میں جو الفاظ عربی استعمال ہوئی ہے ان کے شروع میں الف لام لگتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ الف لام لگ کر پڑھا جاتا ہے، بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ الف لام لگ کے پڑھا نہیں جاتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن جگہوں پہ لام لگ کر پڑھا جاتا ہے اور کن حروف کے ساتھ لام لگ کے پڑھا نہیں جاتا۔ یہاں دونوں کے ساتھ ہم نے قمرن کے ساتھ بھی الف لام لگا دیا، شمسن کے ساتھ بھی ہم نے الف لام لگا دیا۔ تو اس کو پڑھیں تو القمرن، القمر، تو دیکھیں آپ نے کہ لام پڑھا گیا ہے، اور جب یہاں ہم پڑھیں گے الشمسن تو لام پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو لام پڑھا جائے اسے قمریہ کہتے ہیں، جو نہ پڑھا جائے اسے شمسیہ کہتے ہیں۔ ایسا لام جو پڑھا جاتا ہے، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، وہ لام قمریہ، جو نہیں پڑھا جاتا وہ لام شمسیہ ہے۔ اسی طرح جن حروف کے ساتھ لگ کر لام پڑھا جاتا ہے وہ حروف قمریہ، اور جن حروف کے ساتھ آ کے لام پڑھا نہیں جاتا وہ حروف شمسیہ کہلواتے ہیں۔ حروف قمریہ کا مجموعہ ناظرین آج ہم لکھیں گے۔ ایسے حروف جن کے ساتھ لام لگ کر پڑھا جاتا ہے وہ یہ حروف ہیں، ان کا ہم مجموعہ لکھنے جا رہے ہیں۔ ان حروف کا جن کے ساتھ الف لام لگ کے پڑھا جاتا ہے: ابغی حجکا، ابغی بھی پڑھتے ہیں، ابغی بھی پڑھتے ہیں، ابغی حجکا، وخف عقیمہ۔ تو حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، یہ وہ حروف ہیں جن کے ساتھ لام لگ کر پڑھا جاتا ہے، اور ان حروف کو کہتے ہیں حروف قمریہ۔ اور اسی طرح ناظرین اردو میں بھی ایک مجموعہ حروف قمریہ کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ حق کا خوف، عجب غم ہے، اس میں بھی ناظرین وہ سارے کے سارے حروف استعمال ہوئے ہیں جو یہاں اوپر والے مجموعہ میں ہوئے ہیں۔ آپ کا دل چاہے تو یہ مجموعہ یاد کر لیں، خواہ یہ مجموعہ یاد کر لیں۔ تو ناظرین آج ہم نے وہ حروف پڑھے جن کے ساتھ الف لام لگ کر پڑھا جاتا ہے۔ سبق ہم نے آج شروع کیا ہے تجوید میں لام قمریہ اور لام شمسیہ کا۔ لام التعریف، الف لام بہت سارے حروف کے ساتھ آ کے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے حروف کے ساتھ آ کے پڑھا نہیں جاتا۔ ایسے تمام حروف جن کے ساتھ الف لام لگ کے پڑھا جائے گا انہیں لام قمریہ کہتے ہیں، اور حروف قمریہ پر آ کے وہ پڑھا جائے، ایسے تمام حروف جن کے ساتھ لام لگ کے پڑھا جائے گا انہیں حروف قمریہ کہتے ہیں، اور ایسا لام جو پڑھا جائے گا اسے لام قمریہ کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حروف قمریہ پڑھے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حروف شمسیہ اور لام شمسیہ پڑھیں گے۔ اب آئیے آج کے حصۃ الترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا یہ سبق ہم لکھ چکے، آئیے پہلے اس کا
تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کی تجوید پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا کریں گے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے اسے ہم۔ الف حرف مدہ ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے، نون مشدد ہے، اس پہ ہم نے کیا غنہ۔ الٹا پیش کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ، پھر واو کا ما قبل مضموم، واو مدہ ہے، نون مشدد پہ ناظرین ہم غنہ کرتے ہیں ہمیشہ، الف ما قبل مفتوح الف مدہ۔ اس کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے پھر پر کر کے پڑھا، لام کے اوپر شد آئی تھی، لام حروف یرملون ادغام میں سے تھا، ما قبل نون تنوین، لام نے نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، یہاں پر شد آ گئی، ادغام بلا غنہ، پھر الف مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، پھر یہ یائے مدہ ما قبل مکسور ہے، را ساکن ما قبل مفتوح، را کو مفخم پڑھیں گے۔ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، یہاں الف مدہ ہے، اس کے بعد را ساکن ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا را پر را مفخم پڑھی جائے گی، اور لام حروف ادغام میں سے تھا، ما قبل نون تنوین، لام نے ما قبل نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، ادغام بلا غنہ۔ اس کے بعد ناظرین یا کا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، الف مدہ، اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا، قاف پہ ہم رکے، قلقلہ کیا ہم نے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہاں پہ ناظرین واو مدہ ہے، پھر یہ الف مدہ ہے، پھر یہ الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، اور اینڈ پہ یہ بھی واو کا ما قبل مضموم واو مدہ ہو گئی۔ اب آئیں اس کا کرتے ہیں آج کا لفظی ترجمہ۔ قال فعل ماضی ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، انا کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں بے شک سے، بے شک ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت، یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ فرماتا ہے، انا بے شک، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بے شک وہ، بقرتن گائے ہے، لا حرف نفی، لا حرف نفی نہیں ہے، ذلول محنتی یا محنت لی گئی یا محنت کرنے والی، تثیر الارض، تثیر کہتے ہیں ہل جوتنا، ہل چلانا، نہیں محنت لی گئی ہل چلانے کی، الارض زمین میں، جس سے ہل جوتنے کی محنت نہیں لی گئی، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں، اور نہ ہی تسقی، تسقی فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب، وہ پلاتی ہے پانی، الحرث کھیتیوں کو، اور نہ ہی اس نے کھیتوں کو سیراب کیا ہے، کھیتیوں کو پانی دیا ہے، مسلمتن سلامت ہے، تندرست ہے، لا کا معنی ہے نہیں، شیعہ داغ، فی کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں میں، ہا پھر اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فی ہا اس میں کوئی داغ نہیں ہے، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان سب نے کہا، الآن اب، جئتا فعل ماضی ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو آیا ہے، اور جب با ساتھ آ گئی تو مطلب ہے تو لایا ہے، اب تو لایا ہے، الحق صحیح بات، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب آپ نے صحیح بات ہم سے کی ہے، فا کا معنی ہے پس،
ذبحو فعل ماضی و جمع مذکر غائب انہوں نے ذبح کیا. ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع جو ہے وہ بقرہ ہے. پھر انہوں نے ذبح کیا ہا اس کو، یعنی اس گائے کو. واو کا معنی اور، ما حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں. قادو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب تھے، وہ سب قریب تھے. یفعلون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ وہ کرنے والے، اور وہ یہ سب کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے یا وہ یہ سب کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے. ناظرین لفظی ترجمہ مکمل کرنے کے بعد اب آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینی طور پر ایسی گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو. انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے. پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. ناظرین جیسا کہ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا، ایک فائدہ پڑھ کر سنایا تھا آپ کو کہ چونکہ نفس کا جو لون ہے، جو رنگ ہے، وہ بھی گہرا زرد ہوتا ہے. یہاں بھی نفس امارہ کی اسی طرح 4 علامات جو ہیں وہ گنوائی گئی ہیں. پہلی علامت، یہ تفسیر منہاج القرآن میں بہت خوبصورت اس کی روحانی تفسیر کی گئی اور کہا گیا کہ نفس امارہ کی 4 علامات میں سے پہلی یہ ہے کہ لا ذلول، وہ عبادات و طاعات الہی میں محنت نہیں کرتا جو نفس امارہ ہے. دوسرا ہے تثیر الارض، دل کی زمین کو نہیں جوتتا، نہ اس میں ذوق کا بیج ڈالتا ہے. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی معرفت الہی کی کھیتی کو ذکر کے پانی سے سیراب کرتا ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ریاضت و مجاہدہ کی آگ سے محفوظ اور تواضع اور محبت کی خستگی سے خالی ہوتا ہے. وہ ان روحانی مجاہدات میں روندا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے اکڑتا اور نافرمانی کرتا ہے. معزز حاضرین، آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ہیلا در ہیلا اپنے سوالات کو جاری رکھتے ہوئے بار بار پوچھتے رہے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. پھر جب یہ چیزیں بتا دی گئیں تو کہنے لگے کہ بہت ساری ایسی گائے ہیں جو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہیں، اب ہم کیا کریں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس گائے نے کھیتوں میں ہل جوتا ہو، محنت اس سے یہ لی گئی ہو، اور نہ ہی وہ اس نے کھیتوں کو سیراب کیا ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی داغ دبا ہو، بلکہ وہ صحیح تندرست ہو، سالم ہو. ایسی گائے ہونی چاہیے. جب ایسی گائے وہ ڈھونڈنے نکلے تو بنی اسرائیل کا وہ ایک معصوم لڑکا کہ جو ماں کا بہت تابعدار تھا اور جس کے والد نے اس کے بچپن میں ایک بچڑا اس کے نام پر جا کے جنگل میں چھوڑ دیا تھا. وہ جب بچہ لکڑیاں بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے تو ایک دن اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے جاؤ، تمہارے والد نے تمہارے بچپن میں ایک بچڑا تمہارے نام کا جنگل میں چھوڑا تھا، جا کے آواز دینا کہ میں تمہیں ابراہیم اور یعقوب کے رب کا واسطہ دیتا ہوں، تم واپس آ جاؤ. اس بچے نے جا کے اسی طرح ندا دی. ندا دینے کے بعد وہی بچڑا جب جنگل سے نکل کر اس کی طرف آیا، وہ اس کو لے کے آنے لگا، اس کی گردن سے پکڑ کر. بچڑے کو اللہ رب العزت نے زبان دی. تفسیر میں آتا ہے کہ بچڑا کہنے لگا کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ. اس فرما بردار بیٹے نے کہا کہ نہیں، ماں نے مجھے سواری کا حکم نہیں دیا تھا، ماں نے کہا تھا گردن سے پکڑ کے لے آنا، لہٰذا میں تم پر سوار نہیں ہوں گا. بچڑا کہنے لگا کہ اگر تم مجھ پر سوار ہوتے تو یقینی طور پر میں تمہیں مار ڈالتا. اسی طرح جب وہ بچڑا لے کے گھر آ جاتا ہے اور بازار میں اس کو وہ باندھ دیتا ہے تو بنی اسرائیل ایک ایسے بچڑے کی تلاش میں ہیں، ایک ایسے گائے کی تلاش میں ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیاں، وہ تمام اوصاف جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے انہیں حکم دیا تھا کہ ایسی گائے پھر ڈھونڈ لو، وہ تمام خوبیاں، تمام اوصاف وہ اس بچڑے میں پائے جاتے ہیں. یہ وہ بچڑا تھا جو گہرے زرد رنگ کا تھا،
نہ جس نے کبھی کھیتوں میں کام کیا تھا، نہ کبھی انہیں سیراب کیا تھا، نہ ان میں ہل جوتا تھا، نہ اس پر کوئی داغ تھا، نہ یہ بوڑھا تھا، نہ یہ بہت کم عمر تھا۔ جب وہ تمام خوبیاں یہاں اس بچڑے میں دیکھتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے، آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے دینار دوں گا، یہ بچڑا مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اپنی ماں سے نہ پوچھ لوں اس کو ہرگز فروخت نہ کروں گا۔ لہٰذا وہ اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، ماں اس کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم 3 دینار میں اس کو فروخت کر دو۔ وہ آتا ہے تو وہ شخص اس کو کہتا ہے میں تمہیں 6 دینار دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے بھئی 6 دینار کا تو میں نے ماں سے نہیں پوچھا تھا، 3 دینار کی میں نے اجازت لی تھی، اب اگر تم مجھے 6 دینار دے کر بچڑا خریدنا چاہتے ہو تو میں اس کی اجازت دوبارہ ماں سے لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ماں سے اجازت مت مانگو، میں تمہیں اس سے زیادہ دینار دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ماں سے اجازت مانگنا ضروری ہے۔ وہ پھر ماں کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح ناظرین 3 دفعہ وہ ماں سے آ کے اجازت لیتا ہے بچڑے کو فروخت کرنے کی، اور تیسری دفعہ ماں کہتی ہے بیٹا وہ جو شخص ہے جو تمہیں بچڑا خریدنے کے لیے تمہارے پاس بطور ایک گاہک کے آیا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تجھے آزما رہا ہے کہ تو واقعی پیسے کی زیادتی کو دیکھتا ہے یا ادھر ماں کے حکم اور ماں کی فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے۔ نتیجتاً ماں کہتی ہے کہ اب وہ جو بات تجھے کہے میری طرف سے اجازت ہے کہ تو اس کی بات پر کان دھرنا اور اس کی بات کو قبول کرنا، مان لینا۔ جب وہ شخص تیسری مرتبہ جاتا ہے تو وہی شخص اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، بنی اسرائیل والے ایک ایسے بچڑے کی تلاش میں ہیں، جب وہ تیرے پاس آئیں گے تو انہیں اپنی من مانی قیمت پہ راضی کرنا اور انہیں کہنا کہ میں سونے اور چاندی کے عوض اس کو تول کر اور اس کا وزن کر کے اس کو بیچوں گا۔ ایسا ہی ہوا ناظرین، ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا معصوم بیٹا جو ماں کا بہت تابع دار تھا، جو ماں کا بہت مطیع اور فرما بردار تھا، وہ ایک غربت کی سطح پر زندگی گزارنے والا، صرف اور صرف ماں کی فرما برداری کی وجہ سے، ماں کی اطاعت کی وجہ سے اور ماں کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اتنا نواز دیا کہ بنی اسرائیل جب اس سے اس بچڑے کو خریدنے کا مطالبہ کرنے آئے تو اس نے کہا کہ ایک طرف بچڑا رکھا جائے، دوسری طرف سونا اور چاندی کے زیورات رکھے جائیں، ان کے برابر تول کر کے میں اپنا یہ بچڑا بیچوں گا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں تنازع اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ اگر وہ بہر قیمت یا بہر صورت اس کو نہ لیتے تو ان میں بہت بڑا فساد ہونے کا خدشہ تھا، ناچار انہیں یہ بہت بڑی قیمت چکا کے وہ بچڑا خریدنا پڑا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ قرآن پاک ام الکتاب ہے، سب سے افضل ترین کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے، سب سے افضل و اعلیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا پر نازل ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی جو سورت ہے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ایک جانور کے نام پر کہ گائے۔ تو حاضرین یہ اب جب اس واقعے کو جا کے دیکھتے ہیں جو گائے کا سارا واقعہ ہے اور جس کے ذریعے سے ماں کی اطاعت کا ایک جو تصور ہے اور کنسیپٹ ہے جو ایمرج ہوتا ہے، ڈیویلپ ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی، سب سے فضیلت والی، سب سے اعلیٰ کتاب میں جو سب سے بڑی صورت رکھی ہے اس میں نام اس کا جو ہے استعارتاً بقرہ کیوں رکھا ہے۔ تو بقرہ اصل میں سمبل ہے، علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ جب تم نظر دوڑاؤ لفظ بقرہ پر تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت کی سب سے اعلیٰ و عرفہ کتاب قرآن پاک اور سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کی سب سے بڑی سورت کا نام اگر بقرہ رکھا ہے تو بقرہ اس بات کی علامت ہے کہ صرف لفظ بقرہ کے ذریعے ماں کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، والدین کی رفعت اور ان کی بلندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو صرف ایک لفظ بقرہ دیکھنے سے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے بھئی اس کا نام بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے والدین کی فرما برداری کے صلے میں جو انعامات الہیہ انسان کو نصیب ہوتے ہیں وہ تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ نہ صرف انسان کو دنیا میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، بلکہ ماں کی تابعداری اور ماں کی فرما برداری اور پھر والدین کی، والد اور والدہ دونوں کی اطاعت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ناظرین آج کی تفسیر تھی ہماری۔ اب آئیے چلتے ہیں حصۃ القواعد کی جانب۔ حصۃ القواعد میں آج ہم پڑھ رہے ہیں صفت مشبہ کا بیان۔
جی ناظرین، صفت مشبہ سے مراد ایسا اسم ہے جس میں کوئی وصف، کوئی خوبی خواہ اچھی ہو یا بری ہو، پائیدار شکل میں پائی جائے، ہمیشگی ہو اس میں، قرار ہو اس میں۔ مثال کے طور پر حسن و قبح، کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا بدصورت ہونا۔ شرافت و بزرگی۔ تو ناظرین یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو ان پائیدار شکل میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صبح کو حسین ہے تو رات کو حسین نہیں ہے، اور اگر وہ رات کو خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے بعد وہ خوبصورت نہیں رہا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو پائیدار شکل میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا اسم جس میں کوئی وصف یا خوبی اچھی ہو بری ہو، پائیدار شکل میں پائی جائے، اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ۔ اس کے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ حاضرین مکرم، عام طور پر یہ کاروما سے آتا ہے، کاروما سے، جیسے عزومہ، کابورا اور باسورا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب باب کاروما سے آئے گا، عزومہ، کابورا، باسورا، تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عین کلمہ کے بعد اس کو یا کا اضافہ کر دیں۔ تو آپ عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کر دیں، جیسے کاروما سے ہو جائے گا کریم، عزومہ سے ہو جائے گا عظیم، اور کابورا سے ہو جائے گا کبیر، باسورا سے ہو جائے گا بصیر، اور شاروفا سے ہو جائے گا شریف۔ جی یہ طریقہ ہے، آپ پہلے کلمہ جو فا کلمہ ہے اس کو چھوڑ دیں، عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کر دیں، اور آخری حرف کو لام کلمہ کو آپ تنوین دے دیں، تو یہ صفت مشبہ بن جائے گی۔ اب صفت مشبہ کی گردان جو ہے ناظرین، اس کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں گردان کو، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جی ناظرین یہ ہے صفت مشبہ۔ آج ہم نے پڑھا اسماء مشتقہ میں سے صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو کسی پائیدار وصف یا خوبی پر دلالت کرتا ہو، اور ہم نے کہا کہ یہ باب کاروما سے عام طور پہ آتا ہے، ایسے کہ عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ کرتے ہیں اور لام کلمہ کو تنوین دے کر اس اسم کو بنایا جاتا ہے۔ باسورہ سے بصیر، کاروما سے کریم، شاروفہ سے شریف۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، وہ ہم نے آج پڑھے ہیں، گردان مکمل کی ہے۔ شریف، شریفان، شریفون، شریفت، شریفتان، شریفات۔ اس کے ساتھ ہی قواعد ہمارے ختم ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ ناظرین بہت اہم دعا ہے درد کو رفع کرنے کے لیے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر آپ کو درد ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس دعا کے لیے ضروری ہے کہ اول و آخر، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وبقدرتہ من شر ما اجد من وجع ھذا۔
حاضرین کرام اگر اول و آخر درود پاک پڑھ کے 11 دفعہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے درمیان میں یہ دعا پڑھ کر پھونک ماری جائے تو اللہ رب العزت درد میں شفا دیتا ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے، اللہ تعالی کے نام سے، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں پہنچنے والے درد کے شر سے۔ جی ناظرین، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و بقدرتہ من شر ما اجد من وجع ھذا۔ آج کی اس دعا پر ہمارا 36واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ حصۃ التجوید میں ہم نے آج لام قمریہ اور حروف قمریہ پڑھے۔ ہم نے کہا کہ لام قمریہ وہ ہے جو لام پڑھا جاتا ہے، اور ایسے حروف جن کے ساتھ لام لا کے پڑھا جاتا ہے وہ حروف قمریہ کہلواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین ترجمہ اور تفسیر کے بعد ہم نے آج کے اپنے اس سبق کے حصۃ القواعد میں صفت مشبہ پڑھا، ایسا اسم جس میں کوئی وصف اچھا ہو یا برا پائیدار شکل میں پایا جاتا ہو تو اس کی گردان کے 6 صیغے بھی مکمل کیے ہم نے، اور آخر میں آج جسم کے کسی بھی حصہ پر اگر آپ کو کوئی درد ہو رہی ہے تو اس درد کو رفع کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اول اور آخر اس دعا کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں پڑھیں بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و بقدرتہ من شر ما اجد من وجع ھذا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھونک دیں، اللہ رب العزت درد سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا الہ الا هو الرحمن